نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ پاک نے بہت وسیع علم دیا ہے اور بہت وسیع مطالعہ عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے، بیان کے اندر کھچاؤ رکھا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ فلمی اداکاروں کو ٹھیک کیا اپنے بیان کے ذریعے، گلوکاروں کو ٹھیک کیا اپنے بیان کے ذریعے، اور کرکٹر کو ٹھیک کیا اپنے بیان کے ذریعے۔ اب مولانا تو وسیع المطالعہ شخص ہے، وہ صاحب علم ہیں، علم کے سمندر ہیں۔ اب وہ کوئی بات کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہوتی ہے، ہمارے مطالعے میں نہیں آئی ہوتی بات، تو ہم دھڑا دھڑ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اور خاص کر جو مولانا کے حاسدین ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کو اللہ عزت عطا کرتے ہیں، جس طرح لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ حاسدین ہوتے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں، اس کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ تو جو حاسدین ہیں وہ مولانا کی کچھ باتوں کو لے کر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں اور مولانا کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا ہے کہ مولانا کی ہر اس بات کا دفاع کرنا ہے جس پر حاسدین مولانا پر الزام لگا کر اور مولانا کی بات کو لے کر، حالانکہ وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے، لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے چیزیں پھیلا دیتے ہیں، وہ بیان پھیلا دیتے ہیں۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ مولانا کے دفاع میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ مثلا مہک ملک کو لے کر لوگوں نے اعتراضات کیے کہ مولانا نے ان کو ہاتھ ملایا، وہ لڑکی ہے، تو میں نے تفصیلاً اس کا جواب عرض کیا تھا۔ ایک اور ویڈیو بنائی تھی کہ مولانا نے بیان دیا تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے، تورات اور انجیل کلام اللہ نہیں ہے، تو اس پر کچھ مولویوں نے مولانا پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ جناب تورات اور انجیل یہ بھی کلام اللہ ہے، مولانا کہہ رہے ہیں یہ کلام اللہ نہیں، تو لہذا مولانا کافر ہیں۔ اس کا بھی میں نے تفصیل سے جواب دیا کہ مولانا کی بات ٹھیک ہے، قرآن ہی کلام اللہ ہے، تورات اور انجیل کلام اللہ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ مسئلہ چھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے بیان کیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ مولانا نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھایا گیا اور چکا لگوایا گیا۔ اس بات کو لے کے لوگوں نے بڑا اعتراض اور شور مچایا کہ دیکھو نبی کی توہین ہے۔ حتیٰ کہ ایک ویڈیو جو بہت چھائی وہ یہ کہ مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو چٹھ دی گئی اور یہ پوچھا گیا کہ جناب ایسے خطیب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ ان کو گدھے پہ بٹھایا گیا تھا، تو مولانا نے کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میں ان سب لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے جو مولانا کے حاسدین ہیں اور ان لوگوں سے جو مولانا کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میرے دوستو، مولانا نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کی وجہ سے مولانا کافر نہیں ہوئے۔ مولانا نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ تفسیر کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ مثلا تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھایا گیا اور قید خانے میں لے جایا گیا اور قید کر دیا گیا۔ اسی طرح تفسیر ابن عطیہ کے اندر حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ واقعہ نقل ہوا کھڑا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فحمل یوسف علی حمار فضرب امامہ بالطبل، کہ حضرت یوسف کو گدھے پر بٹھایا گیا، ان کے سامنے ڈھول وغیرہ بجائے گئے اور یہ اعلان کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یعصی سیدتہ، جس نے اپنے سردار کی نافرمانی کی ہے اور ان کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر یہ واقعہ بیان کرنا کہ مولانا کو گدھے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھایا گیا اور آپ لوگ کہتے ہیں یہ کفر ہے، تو جناب مولانا اگر بیان کریں تو مولانا کافر ہو جاتے ہیں، اگر تفسیر قرطبی والا بیان کرتا ہے تو پھر وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہی واقعہ بیان کرنا کفر ہے تو پھر صرف مولانا کافر کیوں؟ امام قرطبی کافر ہیں۔ اگر یہ واقعہ بیان کرنا کفر ہے تو پھر صرف مولانا کافر کیوں؟ تفسیر ابن عطیہ والا کافر ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابن عباس کا قول نقل ہوا کھڑا ہے کہ فحمل یوسف علی حمار، کہ حضرت یوسف کو گدھے پر بٹھایا گیا، تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کے خیالوں کے مطابق تو حضرت ابن عباس بھی نعوذ باللہ کافر ہیں، پھر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ بیان کرنا کفر نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ بیان کرنا کفر ہے تو عالم اسلام کا کوئی شخص بھی کفر سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام قرطبی نے جب اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ واقعہ نقل کیا حضرت وہب کے حوالے سے، تو آپ بتائیں آپ کے خیال کے مطابق انہوں نے کفر کیا اور علماء ان کے کفر پر خاموش رہے۔ جو کفر کو کفر نہ کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی ہے، کافر ہے نا، ان کا مرزا غلام احمد کو نبی مانا کفر ہے۔ اب جو شخص ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ امام قرطبی نے یہ واقعہ نقل کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھانے والا، وہ آپ کے خیال کے مطابق کافر ہو گئے ہیں۔ جب وہ کافر ہیں تو آپ کسی محدث، کسی مفسر، کسی واعظ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ جس نے لکھا ہو کہ امام قرطبی کافر ہے۔ اگر یہ واقعہ بیان کرنا کفر ہے تو امام قرطبی کافر تھے، کسی نے بھی اس کے کفر کو بیان نہیں کیا، تو جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ پھر سارے لوگ کافر ہوتے ہیں، سارے محدث کافر ہوتے ہیں، سارے مفسر کافر ہوتے ہیں، سارے واعظ کافر ہوتے ہیں، سارے خطیب کافر ہوتے ہیں، سارے مقرر کافر ہوتے ہیں، سارے مصنف کافر ہوتے ہیں، پھر تو سارے کافر ہو گئے۔ کون بچا ہے کفر سے؟ تو جناب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ واقعہ بیان کرنا کفر نہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی کفر سے نہیں بچ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ واقعہ بیان کرنا کفر نہیں، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ اس طرح کے اس سے بھی بڑھ کر لوگوں نے، مفسرین نے باتیں کی ہیں نبیوں کے بارے میں، ان باتوں کو لے کر کسی نے ان کو کافر نہیں کہا، تو آپ حضرت کی اس بات کو لے کر کافر کہہ رہے ہیں۔ باقی رہ گئی بات مولانا مکی حجازی صاحب والی کہ انہوں نے کافر کہا ہے، جناب وہ انسان ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں ان کا مطالعہ نہیں تھا، انہوں نے تفسیر قرطبی پڑھی نہیں، امام قرطبی کی یہ بات پڑھی نہیں، تفسیر ابن عطیہ کے اندر حضرت ابن عباس کا یہ قول نہیں پڑھا۔ اگر ان کا مطالعہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی بات کرنے والے کو کافر نہ کہتے۔ آپ اب میری آواز جہاں تک پہنچے، اب آپ مولانا کو کہیں کہ قرطبی کے اندر امام قرطبی نے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے، یہ قصہ بیان کیا ہے، تفسیر ابن عطیہ کے اندر یہ قصہ موجود ہے، پھر وہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، پھر آپ دیکھ لیں۔ انسان ہے، مطالعہ نہیں تھا، کافر کہہ دیا، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ نے دھڑا دھڑ کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ مولانا پہ ہمیں الحمدللہ اعتماد ہے۔ جو بھی مولانا کے فالوور ہیں، لائک کرتے ہیں مولانا کو، وہ مطمئن رہیں، مولانا جو بات کرتے ہیں شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ انسان ہے، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو یہ باتیں کی ہیں مولانا نے بالکل صحیح کی ہیں، وہ کوئی کافر نہیں بنے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔